جنگ کے انتہائی خوفناک ماحول میں جہاں ہر سپاہی زندہ رہنے کے لیے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے، ایک شخص اپنے یقین اور بلند حوصلے کے سوا کچھ ساز و سامان لے کے نہیں کھڑا تھا۔ یہ ڈیسمنڈ ڈاس کی کہانی ہے جو کسی بھی دوسرے ہیرو کی طرح نہیں ہے۔ ڈیسمنڈ ڈاس اتنے گہرے یقین کا آدمی تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا جنگ میں تھی اور بندوق اٹھانے کو خدمت کرنے کا واحد راستہ سمجھتی تھی، ڈاس نے ایک مختلف راستہ منتخب کیا جو زندگی کے تقدس پر اس قدر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اس نے جنگ میں بھی دوسرے کی جان لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے اسے اپنے ملک کی خدمت کرنے سے نہیں روکا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج میں ایک طبیب اور معالج کے طور پر ڈاس اپنی حفاظت کے لیے بغیر کسی ہتھیار کے اوکیناوا کے میدان جنگ میں داخل ہوا۔ اس کا واحد ہتھیار اس کی میڈیکل کٹ اور اس کا یقین تھا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اس نے 75 آدمیوں کی جانیں بچائیں اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی بہادری ہمیشہ بندوق کی بیرل سے نکلی گولی سے نہیں آتی۔ یہ بہادری اور یقین کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ بغیر کبھی لڑے ہیرو بننے کے لیے کتنی غیر معمولی طاقت درکار ہوتی ہے۔ ڈیسمنڈ ڈاس کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ یقین کی طاقت اور ایک شخص کی خدمت سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر کتنا ناقابل یقین اثر ہو سکتا ہے۔ ورجینیا کی گھومتی ہوئی پہاڑیوں میں جنگ کے لیے تیار ہونے والی دنیا کی جنگوں کے درمیان ایک نوجوان ڈیسمنڈ ڈاس کو ایسی اقدار کی شکل دی جا رہی تھی جو جنگ کی نوعیت کو مسترد کر سکتی تھی۔ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں مذہب پہ عمل صرف اتوار کے دن ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ روزمرہ کے وجود کا حصہ تھا۔ ڈیسمنڈ ڈاس کی ابتدائی زندگی سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے اصولوں پر محیط تھی۔ اس کی پرورش نے اس کے اندر ساری زندگی کے لیے گہرا احترام پیدا کیا۔ اسے یہ سکھایا کہ دوسروں کی جان لینا گناہوں کا سب سے بڑا عمل ہے۔ حکم تم قتل نہ کرو اس کے دل میں نقش ہو گیا تھا جو اس کی زندگی بھر اس کے اعمال کی رہنمائی کرتا تھا۔ جیسے جیسے ڈیسمنڈ ڈاس جوان ہوتا گیا اسی طرح اس کے ارد گرد تنازعات بھی بڑھتے گئے۔ دنیا دوسری جنگ عظیم کے دھانے پر تھی جب حب الوطنی کا مطلب اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا تھا، پھر بھی کسی دوسرے انسان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا خیال ڈیسمنڈ ڈاس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کے یقین نے اسے سکھایا کہ ہر زندگی مقدس ہے، کہ ہر دل کی دھڑکن اوپر والے کی سرگوشی ہے۔ وہ زندگی کے تقدس پر یقین رکھنے والا اپنے ملک کے لیے اپنے فرض کو اپنے اخلاقی یقین کے ساتھ کیسے ملا سکتا ہے؟ ڈیسمنڈ ڈاس نے اپنے ملک کی خدمت صرف اسی طریقے سے کرنے کا فیصلہ کیا جسے وہ درست محسوس کرتا تھا، جان لینے کی بجائے جانیں بچانا۔ وہ فوج میں بطور طبیب اور معالج بھرتی ہوا جس نے اسے اپنے گہرے عقائد پر قائم رکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اپنے فرض کو نبھانے کی اجازت دی۔ تاہم اس فیصلے کو شکوک و شبہات اور طعنہ زنی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک سپاہی جس نے ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا وہ فوجی نہیں تھا بلکہ ایک بوجھ اپنے ایمان کے پیچھے چھپا ہوا ایک بزدل تھا۔ لیکن ڈیسمنڈ ڈاس کا یقین اٹل تھا۔ اسے ان لوگوں کی طرف سے طنز، تنہائی اور یہاں تک کہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ جو اس کے موقف کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کے باوجود وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ایک اعلیٰ مقصد میں اپنے اوپر یقین کی وجہ سے کھڑا رہا۔ اپنے اصولوں سے وابستگی کمزوری کی نہیں بلکہ غیر معمولی طاقت کی علامت تھی۔ یہ ایک اعلان تھا کہ وہ اپنی اقدار سے سمجھوتا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جنگ کی گہری تاریکی میں بھی اسے کوئی چیز روک نہ سکی۔ جب وہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا، ڈیسمنڈ ڈاس جانتا تھا کہ اس کا راستہ خطرے سے بھرا ہوا ہے۔ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار کے بغیر وہ میدان جنگ میں کمزور ہو جائے گا۔ اس کی زندگی، تقدیر اور اس کے یقین کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کمزوری میں
اس کی سب سے بڑی طاقت پوشیدہ تھی۔ ڈیسمنڈ ڈاس اپنی میڈیکل کٹ اور ایک ثابت قدم جذبے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مسلح جنگ کے درمیان میں چلا گیا اور وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے تیار تھا کہ بہادری کا اصل پیمانہ تباہ کرنے کی صلاحیت میں نہیں بلکہ بچانے کی صلاحیت میں پایا جاتا ہے۔ ڈیسمنڈ ڈاس کے سفر کا یہ حصہ ہمیں ہمت اور یقین کے بارے میں گہرا سبق سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑا ہونا خاص طور پر مصیبت کے وقت ایک بہادر ترین کام ہے جو ایک شخص انجام دے سکتا ہے۔ ڈیسمنڈ ڈاس کی ابتدائی زندگی ایک طبیب کے طور پر خدمات انجام دینے کے فیصلے نے اس کے غیر متزلزل یقین اور زندگی کے احترام کی رہنمائی میں بہادری کے کاموں کی راہ ہموار کی جو تاریخ کے ناقابل فراموش نشان چھوڑ گئی۔ یہ یقین کی طاقت اور جب کوئی جنگ کی بجائے ہمدردی، نفرت کی بجائے محبت کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے اثر کی غیر معمولی مثال ہے۔ جیسے ہی ڈیسمنڈ ڈاس اس فوجی تربیت میں داخل ہوا، ہتھیار اٹھائے بغیر خدمت کرنے کے اس کے عزم کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بیرکوں اور تربیتی میدانوں میں اپنی جسمانی صلاحیتوں یا شارپ شوٹنگ کی مہارت کے لیے نہیں بلکہ ہتھیار اٹھانے سے انکار کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھی سپاہیوں اور اعلیٰ فوجی افسروں نے اس کے موقف کو شک اور حقارت سے دیکھا۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں فوجی کی قدر کا اندازہ اکثر ان کی ہتھیار چلانے کی صلاحیت سے لگایا جاتا تھا، ڈاس کے اصولوں کو ایک کمزوری کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ یہ اخلاقی موقف ممکنہ طور پر ان لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے جن کے ساتھ اس نے جنگ میں خدمت کرنا تھی۔ اس کے چیلنجز صرف زبانی نہیں تھے، وہ اس کی فوجی زندگی کے ہر پہلو میں ظاہر ہوئے۔ ہراساں ہونا اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی، جس میں ساتھیوں اور اعلیٰ افسران دونوں ہی اس کی روح کو توڑنے اور انہیں ایک روایتی شکل میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ دباؤ اسے نرم کر دے گا اور فوج سے نکالے جانے کا امکان اسے اپنی سوچ کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ڈاس کو انتہائی معمولی کام دیے گئے، سخت نظم و ضبط کا نشانہ بنایا گیا اور فوجی سزا کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا راستہ تنہائی کا تھا، وہ ایک ایسی لکیر پر چل رہا تھا جس پر چلنے کی کسی کو ہمت نہ تھی۔ مشکلات میں ڈاس کی ثابت قدمی نے بالآخر اس کے ارد گرد رائے کی لہر کو تبدیل کر دیا۔ اپنے اصولوں کے ساتھ اس کی اٹوٹ وابستگی اور ناقابل تردید ہمت نے اسے آہستہ آہستہ ان لوگوں کی عزت حاصل کر لی جو کبھی اس پر شک کرتے تھے۔ یہ واضح ہو گیا کہ ڈاس خوف یا بزدلی سے نہیں بلکہ فرض کے گہرے حساس اور ہمدرد دل رکھنے کی وجہ سے ایسا تھا۔ اس کے ساتھی سپاہیوں نے اس کی موجودگی میں دوسروں کو قدر دینا سیکھا اور اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میدان جنگ میں ایسے جنگجوؤں کی ضرورت ہے جو لڑ سکیں اور جو موت کے جبڑوں سے زندگی چھین کر شفا بخش سکیں۔ اس کی کہانی ایک واضح یاد دہانی ہے کہ سچی ہمت اکثر دوسروں کی توقعات کے مطابق ہونے میں نہیں بلکہ خود سے سچے ہونے میں ہوتی ہے۔ 1945 کے موسم بہار میں اوکیناوا کی جنگ دوسری جنگ عظیم کے سب سے وحشیانہ تصادم میں سے ایک بن گئی۔ یہ جزیرہ اپنے ناہموار علاقوں اور گھنے جنگلات کے ساتھ ایک خونی میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا، جہاں جنگ کی ہولناکیاں کھلی تھیں۔ مسلسل بمباری، سخت موسم اور قابض افواج کی شدید مزاحمت نے ایک ایسا منظرنامہ تشکیل دیا جہاں بقا ایک دور کی امید نظر آتی تھی۔ یہیں اس افراتفری کے درمیان ڈیسمنڈ ڈاس کی حقیقی بہادری ابھرے گی۔ مسلسل فائرنگ اور دھماکوں کے پس منظر میں ڈاکٹر کے طور پر ڈاس کا کردار کال آف ڈیوٹی سے بالا تر ہے۔ اس کی بہادری کا سب سے قابل ذکر واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک زخمی سپاہی کو بچانے کے لیے دشمن کی بھاری فائرنگ کے نیچے ایک کھلے میدان میں بھاگا۔ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر ڈاس سپاہی کو گھسیٹتے ہوئے حفاظتی مقام کی طرف لے آیا اور دعا کرتا رہا کہ خداوند مجھے ایک اور زخمی شخص کی مدد کرنے کا موقع دے۔ یہ دعا اس کا منتر بن گئی جو میدان جنگ کی فطرت کے خلاف نظر آتی تھی۔ ایک اور موقع پر ڈاس نے ایک سپاہی کو شدید زخمی
और नो मैन्स लैंड में फंसे हुए देखा। अपनी जान की परवाह किए बगैर डास ने सिपाही की तरफ अपना रास्ता इख्तियार किया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद और फिर गोलियों की बौछार के नीचे इसे वापस अमरीकी लाइनों पर ले गया। इसके इक़दामात बहादुरी के अलग थलग काम नहीं थे, बल्कि बहादुरी और हमदर्दी का मुसलसल मुजाहरा थे। डास इस बात को यकीनी बनाते हुए एक ज़ख्मी सिपाही से दूसरे की तरफ चला गया कि कोई पीछे ना रह जाए। और अब डास की बहादुरी की इंतहा में एक दर्दनाक रात सामने आई, जिसने इसका नाम तारीख में नक्श कर दिया। हेक्सा रिज के नाम से मशहूर पहाड़ की चोटी पर वाक़े अमरीकी अफवाज ने खुद को एक मायूस कुन सूरत हाल में पाया। बड़ी तादाद में ज़ख्मी मैदान जंग में बिखरे हुए थे। डास ने हमले के दरमियान कवर हासिल करने से इनकार कर दिया। उसकी बजाय उसने रात को मुहिम जोई की, हर बार एक सिपाही को अपने कंधों पर लटकाए या इन्हें घसीट कर पहाड़ के किनारे ले जाता था। इस तवील रात के दौरान डास का अज़म कभी भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। इसके बेखौफ अज़म और बचाव के जदीद तरीक़ों ने इस बात को यकीनी बनाया कि 75 आदमी एक दिन और दिन देखने के लिए ज़िंदा रहे। ये गैर मामूली कारनामा इसकी जिस्मानी बर्दाश्त और अटूट जज्बे का मुँह बोलता सबूत था। ज़बरदस्त मुश्किलात के बावजूद डास के इक़दामात ने एक ऐसे शख्स के बारे में ये बात की जो सिर्फ़ अपने ईमान और अपने साथी सिपाहियों के लिए गहरी मोहब्बत से मुसल्ला था। जंग के तारीक तरीन लम्हात में एक उम्मीद की किरण बनकर गया। ओकिनावा की जंग और इसमें डेसमंड डास की बेमिसाल मोहब्बत हमें याद दिलाती है कि हीरो अक्सर काम करने का इंतखाब इज़्ज़त की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि अपने साथी इंसानों के साथ गहरी वाबस्तगी से करते हैं। डास की कहानी बका के बारे में है कि किस तरह ईमान और यकीन की ताकत, हमदर्दी और जान बचाने के लिए अटल अज़म इंसानियत की तारीख के तारीक तरीन लम्हात को रोशन कर सकता है। जंग के बाद डेसमंड डास की इस नाकाबिले यकीन खिदमात और इनकी जान बचाने के अज़म में डास को अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमन ने मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा। ये लम्हा तारीखी था। पहली बार ये आला तरीन फ़ौजी एजाज़ किसी ऐसे शख्स के हाथ में लगा जिसने कभी हथियार नहीं उठाया था। सदर ट्रूमन ने तमगा पेश करते हुए इसकी बेमिसाल हिम्मत का एतराफ़ करते हुए, मुझे आप पर फ़ख्र है, आप इसके मुस्तहिक हैं, मैं इसे सदर होने से बड़ा एजाज़ समझता हूँ। इस पहचान ने न सिर्फ डास की बहादुरी का सबूत दिया, बल्कि इसके अटल असूलों की तौसीक के तौर पर भी काम किया। डेसमंड डास की कहानी का असर तमगों और तारीफ़ों से कहीं ज़्यादा था। इसकी ज़िंदगी ने बहादुरी के तसव्वुरात को चैलेंज किया और इसे नई शक्ल दी। डास की मेरास पूरी दुनिया के लोगों को मुतासर करती है। इसकी कहानी को 2016 की फिल्म हैक्सॉ रिज में दिखाया गया था, जिसकी हिदायतकारी मेल गिब्सन ने की थी, जिसमें इनकी शानदार ज़िंदगी और ओकिनावा की जंग के दौरान इसकी नाकाबिले यकीन बहादुरी का मुजाहरा किया गया है। डेसमंड डास की कहानी सिर्फ एक बहादुर शख्स की दास्तान नहीं, बल्कि ये हमें बताती है कि किस तरह एक अकीदे की ताकत और दिल की जुर्रत से दुनिया बदली जा सकती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसके हाथ में हथियार नहीं है, सिर्फ अपना ईमान और इंसानियत की मोहब्बत थी, उसने किस तरह दुनिया को हीरोइज़्म की नई तारीफ सिखाई। डास ने जंग के मैदान में बग़ैर किसी हथियार के कदम रखा और अपने अकीदे की मजबूती के साथ वो न सिर्फ ज़िंदा बचे, बल्कि उन्होंने दूसरों की ज़िंदगियां भी बचाईं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा बहादुर वो है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, अपने असूलों पर कायम रहता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करता है। डेसमंड डास की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब के अंदर एक हीरो है जो सिर्फ एक कदम उठाने का मुंतज़िर है। इनकी ज़िंदगी हमें बताती है जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं और दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं तो हम वाकई दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। डास की कहानी एक उम्मीद की किरण है जो हमें दिखाती है कि इखलाकी जुर्रत
اور محبت کے زور پر ہم سب کچھ ممکن بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کا بٹن وہ بھی دبا دیں۔